مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی 3 منٹ 15 منٹ. اب آپ 35 منٹ پڑھ رہے اور چھوڑنے کتنا ہوا؟ عشاء کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، سنت بھی پڑھا، نفل بھی پڑھا، وتر بھی پڑھا، فرض بھی اور جماعت پڑھا. 20 منٹ لگ گئے. 20 منٹ تو 1 گھنٹہ 10 منٹ، 1 گھنٹہ 15 منٹ، 1.25 گھنٹے. میرے پیارے آقا کے پیغمبر جس نے 24 گھنٹے دیے ہیں، 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے کا وقت اس کے لیے نہیں ہمارے پاس. جی اچھا، جو جمعہ کی دو رکعت پڑھتے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پچھلے جمعہ کو صبح ناشتے میں آپ نے کیا کھایا، یاد ہوگا کسی کو؟ جو ایک ہی چیز کھاتے ہوں گے ان کو یاد ہوگا، جو الگ الگ چیزیں کھاتے ہیں ان کو یاد نہیں. کبھی روٹی کھا لیا، کبھی پراٹھا کھا لیا، کبھی چاول کھا لیا، کبھی دال کھا لی، کبھی سبزی کھا لی، کبھی انڈا کھا لیا. غلط ہے کہ نہیں؟ کیا کھایا تھا ناشتے میں پچھلے جمعہ یاد ہے؟ کیا کھایا تھا پچھلے جمعہ کو دوپہر میں مجھے یاد ہے؟ کیا کھایا تھا پچھلے جمعہ کو تمہیں رات مجھے یاد ہے؟ پچھلے سنیچر کو تمہیں ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ اچھا، ہفتے بھر تمہیں کتنا چائے پیا مجھے یاد ہے، کتنے کپ چائے پی گیا، ہفتے بھر میں کتنی روٹیاں کھا گیا، ہفتے بھر میں کتنا کلو چاول کھا گیا، ہفتے بھر میں کتنا سالن کھا گیا، ہفتے بھر میں کتنا گوشت کھا گیا. کیا کسی کے پاس کوئی اکاؤنٹ ہوتا ہے ہفتے بھر میں پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک ہم نے اللہ کی کتنی نعمتیں کھائی؟ ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہوتا، لیکن نعمت دینے والے کا سجدہ حساب کے ساتھ کرتے ہو کہ ہفتے میں ایک بار دو رکعت ہی پڑھیں گے، 2 کا 3 نہیں ہو، 3 کا 4 نہیں ہو، 4 کا 5 نہیں ہو. یعنی نعمتیں تو انگنت کھاؤ گے اور نعمت دینے والے کا صرف 2 رکعت سجدہ. 2 رکعت. کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ آپ سنو، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، بس 5-7 منٹ میں اجازت ہے آپ کی. میرے پیارے آقا کے پیغمبر آپ سنیے غور سے. جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے قریب تیرا احسان ہے کہ نے مجھے توفیق دی، اور جو نہیں پڑھتے ہیں وہ روئے اپنی قسمت پر کہ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ اس نے مجھے سجدوں کی توفیق دی. اے میری قوم کے جوانوں مسکراؤ نہیں سنو. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عورت توجہ ہے آپ کی. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا کہتی اللہ کا نبی مکاشفۃ القلوب میں علامہ غزالی رحمہ اللہ اس کو نقل فرمایا. وہ عورت آقا کہتی اللہ کے نبی میں بہت گناہگار عورت ہوں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، آپ دعا کر دے، سفارش کر دے، اللہ میری توبہ قبول فرمائے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے پہلے بتا تو نے کون سا گناہ کیا، تیرا پاپ کیا؟ وہ عورت کہتی گناہ نہ پوچھو، بس میرے لیے دعا کر. آپ فرماتے ہیں پہلے بتا تو صحیح تو نے کیا. وہ کہتی میں آپ اپنا گناہ بتا نہیں سکتی، بس میرے لیے دعا کر. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک تم بتائے گی میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا. اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ سننا چاہتے تو سنیں. میں بنی اسرائیل کے فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، فلاں خاندان میں پیدا ہوئی بڑی بڑی، ابھی تک تیری شادی نہیں ہوئی. میرے قبیلے کی، میرے خاندان کی بنی اسرائیل میں بہت عزت، میرا گھرانہ بہت عزت والا، لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے. ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان ہم پر غالب آ گیا، میری شہوت بیدار ہو گئی. ابھی نہیں تمہاری شادی نہیں ہوئی، شیطان غالب آ گیا اور میرے نفس نے مجھے بہلایا. میں اپنے آپ کو روک نہ سکتی. میں نے ایک نوجوان کو گناہ کی دعوت دے دی، نوجوان نے میری دعوت کو قبول کر لیا. رات کے اندھیرے میں لوگوں سے نظریں بچا کر میرے گھر داخل ہوا. رات پر ہم دونوں نے مل کر اللہ کی نافرمانی کی، رات پر ہم دونوں نے مل کر بدکاری کی، گناہ کیا. صبح اجالا ہونے سے پہلے وہ نوجوان مجھ سے الگ ہو کر لوگوں سے نظریں بچاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا. جب میں صبح سو کر اٹھی باہر نکلی، لوگوں نے مجھے عزت کی نظر سے دیکھا. میں خوش ہوئی یہ دیکھ کہ رات کے اندھیرے میں نے جو کارنامہ انجام دیا کسی کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں اور میرا گناہ چھپا رہا. میں خوش تھی، لوگ مجھے پہلے کی طرح عزت کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور میرا گناہ کسی پر ظاہر نہیں ہوا.
وہ عورت کہتی میں بہت خوش تھی، لیکن چند دنوں کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ رات کے اندھیرے میں نے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کی وجہ سے اب میں حاملہ ہو چکی تھی، میں پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ اب میں گھبرا گئی کہ جس گناہ پر پردہ تک پڑا رہا، اب جب حمل ظاہر ہوگا تو لوگ خود بخود جان جائیں گے کہ بن پیاری ماں کیسے بننے والی ہو گئی۔ اب میں کیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شیطان نے مجھے مشورہ دیا، شیطان نے کہا اے عورت تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر تو چاہتی ہے کہ اب بھی تیرے گناہ پر پردہ پڑا رہے تو تو اس آبادی کو چھوڑ دے، کہیں ایسی جگہ چلی جا جہاں تجھے کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو، وہاں جا کر اس بچے کو جنم دے دے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور پھر پلٹ کر واپس چلی آنا۔ وہ عورت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی اللہ کا نبی، میں نے شیطان کے مشورے کو قبول کر لیا، اپنی آبادی کو چھوڑ کر میں جنگل میں چلی گئی، وہاں ایک بٹیا تھی، میں نے اس کو اپنا گھر بنا لیا۔ وقت گزرتا رہا، 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا، 9 مہینے کے بعد میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا۔ میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، اپنے بیٹے کو میں نے اپنے ساتھ رکھا، اسے اپنے بغل میں لگا کر میں نے سلایا۔ چند دن تک تو بچے کو دودھ پلاتی رہی، اس کی پرورش کرتی رہی، لیکن پھر دل میں خیال آیا اب مجھے واپس چلے جانا چاہیے، اب اپنی آبادی میں پلٹ کر چلے جانا چاہیے۔ اب جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو میرے سامنے ایک بہت بڑی مصیبت کا پہاڑ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس بچے کا کیا کروں۔ میں نے دنیا سے چھپانے کے لیے یہاں کر بچے کو پیدا تو کر دیا، لیکن اگر اس کو یہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو یا بھوک پیاس سے مر جائے گا یا جنگلی درندے اس کو کھا جائیں گے، اور اگر میں لے کر چلوں گی تو جس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا وہ گناہ تو دنیا پر ظاہر ہو جائے گا۔ اب میں کروں تو کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا تھا، لے کر بھی نہیں جا سکتی تھی، چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اب شیطان نے پھر مجھے ایک بار مشورہ دیا، شیطان کہتا ہے اے عورت اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے گناہوں پر اپنی پردہ پڑا رہے، بچے کی محبت میں مت مر، جیسے تو نے اکیلے میں بچے کو جنم دیا ایسے ہی اکیلے میں بچے کا گلا گھونٹ دے، زمین گڑا کھود کر اس کو کاٹ دے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اگر تو بچے کی محبت میں پڑے گی تو تجھے بدنامی سے کوئی نہیں بچا سکتا، ایک تیری وجہ سے تیرے ماں باپ بدنام ہو جائیں گے، ایک تیری وجہ سے تیرا قبیلہ بدنام ہو جائے گا، ایک تیری وجہ سے تیرا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ اب یا بدنامی کو دے یا اپنی اولاد کی محبت کو دے۔ وہ عورت کہتی شیطان نے اپنا کام کر دیا، اب میں نے دل سے بچے کی محبت کو نکالا، اپنے بچے کے نرم نازک گلے کو اپنے ہاتھوں سے میں نے گھونٹ دیا، اس کے بعد زمین پر میں نے گڑھا بنایا اور گڑھا بنا کر اپنے بچے کو زمین میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد پلٹ کر واپس اپنے گھر چلی آئی۔ لوگوں نے مجھے دیکھا، عزت کی نظر سے دیکھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں کتنی بڑی بڑی ہماروں سے آتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آج کئی سال گزر چکے ہیں، آج کئی سالوں کے بعد اچانک میرا زمین جاگا ہے، میری غیرت بیدار ہوئی ہے، اور میرا دل پکار کر کہتا ہے اے اللہ کی بندی، جس گناہ سے بچنے کے لیے تو نے گناہ پر گناہ کیے، وہ گناہ دنیا میں اگرچہ لوگوں کی نظروں سے بچ گیا، لیکن کیا تجھے پتہ نہیں ہے قیامت کے دن جب اللہ تیرے اہلوں سے پردہ اٹھائے گا تو تو اہل معاشر کے سامنے ذلیل ہو جائے گی۔ آج تو بے عزتی بنی اسرائیل کے سامنے ہوگی، آج تو بے عزتی خاندان و قبیلے والوں کے سامنے ہوگی، کل قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے جب تیرے اہلوں سے پردہ اٹھایا جائے گا تو سوچ تیرا انجام کیا ہوگا۔ اے اللہ کا نبی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی تلافی کر لی ہے، اللہ کی بارگاہ میں میں نے توبہ کر لی ہے، جیسے اب تک میرے عیب پر پردہ پڑا رہا قیامت میں بھی میرے عیب پر پردہ پڑا رہے، آپ میرے لیے دعا کرتے۔ اتنا سننا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، آپ نے فوراً اپنا چہرہ پھیر دیا، اور جانتے ہو کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ عورت فوراً میرے گھر سے باہر نکل جا، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تجھے آ کر پکڑے، فوراً میرے گھر سے باہر نکل جا۔ اس عورت نے چندوں کو ساتھ لیا، اللہ کا نبی بڑی بڑی عیدوں کے ساتھ آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کرتے۔ آپ فرماتے چاہتی ہے یا میں مجھے دھکے مار کر باہر نکالوں؟ آخرکار مجبوراً ہوتی وہ اٹھی، اللہ کے نبی کے گھر سے باہر نکل گئی۔ ابھی وہ عورت چند قدم گئی
کی۔ اے نئی قوم کے جوانوں سنو، یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فوراً چلی جا، وہ عورت گھر سے نکلتی ہے، ابھی چند قدم ہی گئی تھی، جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، ادب سے آپ سلام کرتے ہیں اور سلام کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے موسیٰ سے پوچھو، وہ بڑی بڑی امیدوں کے ساتھ آئی تھی، آخر موسیٰ نے اس کے لیے دعا کی نہیں کی، آخر موسیٰ نے اس کے لیے دعا کی نہیں کی۔ جانتے موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جبرائیل کیا تم نے دیکھا نہیں، بدکار عورت ہے، زانیہ عورت ہے، ناجائز بچے کو جنم دینے والی ہے، اپنے بچے کا گلا گھونٹ کے اس کا قتل کرنے والی ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے آئی اور چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے دعا کر دوں، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جانتے ہو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا وہ جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے کیا میں موسیٰ کو یہ نہ بتا دوں اس عورت سے بڑا بھی کوئی گناہگار ہے، اس عورت سے بڑا بھی کوئی سیاہکار ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ آپ فرماتے ہیں اس عورت سے بڑا گناہگار کون ہوگا؟ ارے یہ تو زانیہ تھی، ناجائز بچے کو جنم دینے والی تھی، اپنے بچے کا قتل کرنے والی تھی، اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے اس عورت سے بڑا گناہگار وہ میرے محبوب کی امت کا وہ مسلمان ہوتا ہے جو ایک شان پوچھ کر اپنی ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی امت کا وہ مسلمان جو شان پوچھ کر ایک وقت کی نماز کو قضا کر دے وہ بنی اسرائیل کی صورت سے بڑا گناہگار ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں آپ نے زنا تو نہیں کیا ہوگا، ناجائز بچے کو جنم تو نہیں دیا ہوگا، آپ نے کسی کا قتل تو نہیں کیا ہوگا، لیکن اگر آپ نماز قضا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ گناہگار بنی اسرائیل کی عورت سے زیادہ۔ اس لیے آج اس اجتماع میں آج جلسے میں طے کرتے جانا آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے۔